السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج آپ کا لیکچر نمبر 22 ہے اور اس میں ہم کریں گے مضمون نگاری۔ جو آج ہم مضمون لکھیں گے وہ ہے آپ کا ٹاپک جھوٹ۔ جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جھوٹ کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً یعنی ارادتاً کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کرنا ہے۔ جھوٹ مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فائدہ پانے یا نقصان سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کو عام طور پر ایک برا فعل گردانا جاتا ہے، یعنی ایک برا فعل مانا جاتا ہے اور بچنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ جھوٹ سے آپ بچے رہیں اور کوشش کریں کہ سچ کا ہی ساتھ دیں اور آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حکومتیں اس بارے میں کئی قسم کے قوانین بناتی ہیں اور بعض صورتوں میں اس پر سزا مقرر ہے۔ مذاہب میں بھی اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد سزا سے خوف دلایا جاتا ہے۔ یعنی کہ مذہب جو ہے ہمارا اسلام، اس میں بھی جھوٹ کو ایک بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے بارہا، اور یہ خوف بھی دلایا گیا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو مرنے کے بعد اس کی سزا بھی ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم بھی نہیں بلکہ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان۔ آدمی کے جھوٹ بولنے کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ناکافی ہونے کا احساس، یعنی کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں جو ہوں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری شان و شوکت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ یعنی لوگ اپنی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پاس گاڑی، بنگلہ، دولت، بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یوں لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ذمہ داری سے بچنے کی خواہش۔ اب وہ کیا ہے کہ کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کا غلط کام ظاہر ہو گیا اور غلط کام کی سچائی سامنے آ گئی تو اس صورت میں لوگوں میں ان کی عزت نہیں رہے گی۔ تو اس طرح وہ اپنی جو ذمہ داری تھی جو وہ نبھا نہیں پائے تھے، اس سے بچنے کی کوشش میں وہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ جھوٹ اور اسلام، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ یعنی ہم روزمرہ زندگی میں کتنے سارے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے موٹے بول ہی جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے۔ کبھی کسی دوست کو ڈرانے کے لیے، کبھی اس سے بچنے کے لیے، کبھی والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے۔ بے شک چھوٹی موٹی غلطی ہو لیکن ہم آرام سے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کبھی بہن بھائیوں کی چیز چھپا کر اور جھوٹ بولنا، یعنی مذاق کے طور پر۔ تو ہم چھوٹے سے بڑا ہر طرح کا جھوٹ آرام سے بول جاتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑے گناہ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ چھوٹا سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ مجھے فرمائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو وہ میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب کیا ہوا؟ اس شخص نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور اس نے پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ اب اس جھوٹ کی وجہ سے کیا ہوا؟ اب اس کو یہ خوف تھا کہ میں رسول اللہ سے جب دوبارہ ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے میری برائیوں کے بارے میں تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس جھوٹ نہ بولنے کا اس نے وعدہ کیا تھا اور اس کو نبھانے کے لیے اس کی ساری برائیاں اس سے چھٹ گئیں۔ تو اس کے جھوٹ بولنے کے چھوڑنے کے سبب اس کی تمام برائیاں چھٹ گئیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی برائی ہے۔ یعنی رسول اللہ سے جب اس نے برائیاں چھوڑنے کی بات کی تو آپ نے اسے تلقین کی کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس تلقین کے سبب اس کے تمام جو برائیاں تھیں ان سے وہ چھٹکارا اس نے حاصل کر لیا۔ اب دنیا میں جھوٹ کا آغاز کب ہوا؟
اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کا آغاز کب ہوا، اس سلسلے میں تاریخ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، یعنی تاریخ خاموش ہے اس سلسلے میں۔ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم و حوا کو بہکایا کہ فلاں درخت کا پھل کھا لو، جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو شیطان پہ تو اس نے شیطان نے جب سب سے پہلے حضرت آدم کو بہکانا چاہا تو حضرت آدم پہ اس کا بس نہیں چلا، اس نے پھر حضرت حوا کو بہکایا اور اس کام میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اور یوں جناب حوا جو تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے حضرت آدم کو پھل کھانے پر ان سے اصرار کیا۔ تو کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے کہ انہوں نے حضرت آدم سے جھوٹ بولا یا انہیں بہکایا اللہ تعالیٰ کی بات کو نظر انداز کر کے، لیکن یہ صرف ایک کچھ لوگوں کی رائے ہے جو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ تھا، لیکن تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس سے اسے دنیا کا پہلا جھوٹ کہا جائے۔ یہاں جو آپ کے سامنے تصویر ہے یہ ایک افسانوی کردار ہے، پینوکیو، شاید آپ ان میں سے کچھ جانتے ہوں، ایک کارٹون کریکٹر ہے جس کا یہ دکھایا گیا تھا کہ جب جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کی ناک جو تھی وہ لمبی ہوتی جاتی تھی، اور جب آخر میں اس نے سچ بولا تو اس کی ناک جو تھی وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ آگے دیکھتے ہیں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے۔ یعنی سب سے پہلی اس کی نشانی منافق کی جھوٹ ہی ہے، کیونکہ جب جھوٹ بولے گا تو وہی بات آ گئی اس شخص جیسی کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو برائیاں بھی چھٹ گئیں۔ اب اس کی سب سے پہلی برائی ہی یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو پھر وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت بھی کرتا ہے۔ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، یعنی کیا مطلب ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان سے جب بطور مہمانی یا کسی موقع پہ کھانے کے بارے میں پوچھا جائے تو بھوک ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی جھوٹ ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت امام علی کا قول ہے کہ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے زبان کو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس سے نکلی ہوئی ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا رد ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ زبان جھوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یعنی پھر سے وہی بات آ گئی کہ اگر آپ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ ایمان کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ ایمان ہے کیا، دین اسلام ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کو رحمت کے فرشتے سے دور کر دیتی ہے، اور کتنا دور کہ 1 میل دور کر دیتی ہے آپ کو، کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کے گرد ایسے اپنی بدبو کو، اپنے اثرات کے حصار میں آپ کو ایسے لے لیتا ہے کہ آپ رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ یعنی ان احادیث کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ جو ہے وہ کتنی بڑی برائیوں کی جڑ ہے۔ آخر میں جھوٹ اور سچ کا فرق دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ موجود ہوتا ہے لیکن جھوٹ بنائے جاتے ہیں، کیونکہ سچ جو ہے وہ اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سچ ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے اسے ہمیں گھڑنا پڑتا ہے، جھوٹ بنانا پڑتا ہے، تبھی تو ہم جھوٹ بول پاتے ہیں۔
फिर एक दफ़ा बोला गया झूठ आपकी सारी सच्चाई पे सवालिया निशान लगा देता है। यानी अगर आपने एक बार कभी झूठ बोला है ज़िंदगी में, तो फिर आप जितनी बार भी सच बोल लें तो आप एतबार के उसमें आते ही नहीं हैं। आप पे एतबार कभी किया ही नहीं जाता कि नहीं, इसकी ये सच नहीं कह सकता क्योंकि इसने एक बार झूठ बोला था। तो आपकी सच्चाई भी अगर कभी आप बोलें तो उस पे भी फिर शक होने लग जाता है। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। यानी सच में इतनी ताकत है कि आप वक्ती तो आपसे कोई नाराज़ होगा, आपके वालिदैन नाराज़ हो सकते हैं, आपको डांट सकते हैं, आपके बहन भाई गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास अल्लाह ताला ज़रूर दिलाता है कि इसने झूठ का साथ नहीं दिया, उसने सच ही बोला है, तो वो रिश्ता तो दोबारा जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप झूठ बोल के उस वक्ती परेशानी से और ज़िल्लत से बचेंगे तो आप भरोसा खो देंगे और फिर आप पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। क्योंकि झूठ के कहते हैं ना कि पैर नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, सच जो है उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था झूठ के बारे में कुछ आपसे मालूमात मैंने शेयर की। झूठ की क्या अहमियत है, तो आपने अब झूठ पर एक खूबसूरत सा मजमून लिखना है। आप इन चीज़ों से मदद ले सकते हैं और अपने से भी उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं। थैंक यू।